طرح ڈوب اس میں صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مفتی اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مفتی مکرم خان قادری۔ آپ اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آپ کے خطاب کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ مرشد کریم حضور خواجہ ابو الجمال محبوب الذاکرین حضرت علامہ شیخ محمد بدر عالم جان صاحب کی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال صدائے خواجہ ابو الخیر۔ آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد حمد و صلاة حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت سبحان اللہ، حضور شیخ الاسلام کے لخت جگر سبحان اللہ، نور نظر سبحان اللہ، قبلہ پیر بدر عالم جان سبحان اللہ، دامت برکاتکم القدسیہ، سبحان اللہ، استاذ العلماء میرے مشفق محسن اور نہایت قابل احترام قابل قدر حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، استاذ العلماء مفسر قرآن داعی قرآن مقرر نکتہ داں حضرت علامہ محمد اویس نقشبندی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے جملہ صوفیاء کرام اور معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سید مصباح اللہ شاہ صاحب اجمیری دامت برکاتکم القدسیہ بھی موجود ہیں، حضور قبلہ سید قذافی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور دیگر معزز مہمانان گرامی بھی موجود ہیں۔ تمام کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے
مجھے علامہ ناصر الاسلام صاحب نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی دیر میں پشتو میں بھی گفتگو کر لوں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضور قبلہ پیر صاحب کا، تاسو کراچی تا راغلی دا زمنگا خوش نصیبیم دا او خوش بختیم دا۔ اللہ تعالی تاسو سلامت لري او نن دا ځوانان ما خپل پسترګو باندې د دو پسترګو کې چې کم رونق او چمک وکتو او دا الله تعالی د ذکر چې کم حلاوت او مٹھاس او دا الله تعالی سره چې کم مینه ما وکتا، زما زړه دا گواہی ورکوي چې الله رب العالمین تاسو خپل د ذکر د پاره مختص کړی یې۔ اللہ رب العالمین یو دک شانتے دا فیضان جاری و ساری لری او تا قیام قیامت دا اللہ صداؤنا دی جاری و ساری لری۔ ان کلمات کے بعد میں مختصراً کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، ایک محبت اللہ کے رسول کی ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ ہم اگر حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ، حضرات اہل بیت کے ساتھ، حضرات اولیاء کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اور جو محبت ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو چونکہ یہ تمام کے تمام یا تو انبیاء ہیں اور انبیاء ہیں اللہ کے، رسول ہیں تو رسول ہیں اللہ کے، اولیاء ہیں تو اولیاء ہیں اللہ کے، تو ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنا، ان کی رفاقت اختیار کرنا اور محبت کا اظہار کرنا، اور ایک ہے اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، تو چونکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری کنیکٹیویٹی وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام، ہمارے ائمہ عقائد نے، ائمہ علم الکلام نے لکھا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العالمین ذاتیں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، لیکن جو احکام ہیں وہ احکام ایک ہی ہیں۔ ادب ہم نے جو اللہ کا کرنا ہے وہ رسول اللہ کا بھی کرنا ہے، اطاعت جو اللہ کی کرنی ہے وہ رسول اللہ کی بھی کرنی ہے، رضا جو اللہ کی طلب کرنی ہے وہ رسول اللہ کی بھی طلب کرنی ہے۔ تو گویا رضا میں، چاہت میں، اطاعت میں، محبت میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اگر ہم محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو چونکہ یہ اللہ کی محبت کے سبب سے ہے، اور اللہ کی محبت کے سبب سے ان کے ساتھ محبت وہ اللہ کی توحید پر فرق نہیں ڈالتی، اللہ کی وحدانیت پر فرق، بلکہ یہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ دعوے کی دلیل پیش کریں تو دلیل یہی ہے کہ پھر وہ اللہ والوں کو ٹوٹ کے چاہیں۔ جیسا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو گویا یہ ایک پوری ہیرارکی ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تاجدار کائنات سے محبت کا اور وہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے میں ناقص ہے۔ کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے،
रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने दावे मोहब्बत इलाही में कमजोर है। और अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है लेकिन वो इन नुफूस कुदसियत से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने दावा मोहब्बत में नाकिस है। हम कहते हैं आप दावा अल्लाह से मोहब्बत का करें, लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत के दावे की दलील तलब की जाए तो फिर इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करके दलील पेश कर दिया करें। हमारे यहां जब अल्लाह वालों की सोहबत और संगत की बात आती है, उनकी रिफाकत की बात आती है, उनकी गुलामी की बात आती है, उन पर मर मिटने की बात आती है, उनसे मोहब्बत और मवद्दत की बात आती है, तो बाज लोग इसे तौहीद की राह में रुकावट समझते हैं। इसे शख्सियत परस्ती का नाम दिया जाता है और शायद उनके ज़हनों में कहीं ना कहीं ये वसवसे मौजूद रहते हैं कि जब अल्लाह है, कुरान है, नमाज है, तो फिर हम अल्लाह के कलाम को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के किसी और के पीछे क्यों मारे मारे फिरते हैं? दूसरों के नारे क्यों बुलंद करते हैं? दूसरों के नाम क्यों जपते हैं? दूसरों से मोहब्बत का दावा क्यों करते हैं? मैं आपको सिर्फ एक कुरान की आयत पढ़ के अपना पैगाम दे के फिर अपनी जगह लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर नहीं कि ये जो मेरे बंदे हैं इन्हें हिदायत मैंने देनी है। हादी कौन? हादी बरहक कौन? अल्लाह। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह ने। रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है। गोया हर वो नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, हमारा ईमान है कि देने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला, हिदायत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह को पता है कि वही है, बंदों को भी पता है कि वही है। इंसानों में जो मज़ाहिब हैं सिवाय एथीस्ट के, सब मानते हैं कि वो ऐसी ताकत जो खुफिया है वही सारे कायनात के निजाम को चला रही है। कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, लेकिन पता सबको है कि वो अल्लाह है जो इस सारे निजाम हस्ती को चला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की जात और अल्लाह की सिफात वो अजल से हैं और अब तक रहेंगी, उसे फना नहीं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह को पता है कि हिदायत उसी ने देनी है और हमें भी पता है कि हिदायत कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन अल्लाह की ये सुन्नत जारिया है कि हिदायत वही देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब हिदायत देने पर आता है तो अपने और बंदों के दरमियान कभी रसूलों को वसीला बनाता है, कभी अंबिया को वसीला बनाता है, कभी हजरत औलिया को वसीला बनाता है, हजरत सहाबा को वसीला बनाता है। ये उसकी सुन्नत जारिया है। हिदायत वही देता है लेकिन देता अपने अंबिया के जरिए से। अगर हजरत आदम सफीउल्लाह से अल्लाह ने हिदायत का यह सिलसिला अंबिया के जरिए से रखा है तो कयामत तक अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत देनी है। ऐसा नहीं है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर खत्मी मर्तबत के बाद अब अल्लाह और बंदों का ताल्लुक डायरेक्ट हो गया है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस जमाने में भी हिदायत देता था, लेकिन हिदायत वो देता था हजरत अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के जरिए। और अब ताजदार कायनात के बाद कयामत तक अल्लाह हिदायत देगा, लेकिन हिदायत उन सीनों के जरिए से देगा जो सीने अल्लाह के जिक्र से रोशन हैं, अल्लाह की मोहब्बत से रोशन हैं। अल्लाह हिदायत देगा लेकिन देगा किसी वसीले से। अब ये जो बाज लोग बुजुर्गों को लेके
ایک کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں خلفشار پیدا کرتے ہیں. میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر کوئی بڑے سے بڑا فلسفی آ کر کہے کہ بابوں کی کوئی ضرورت نہیں، اولیاء کی کوئی ضرورت نہیں، ہدایت پانی ہے مسجد جائیں، وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت ادا کریں، ڈائریکٹ جڑ جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے ہدایت کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے، جو راستہ، جو طریقہ، جو سلیقہ عطا فرمایا ہے اپنے کلام میں، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے اللہ کے بندو، تمہیں میری طرف راستہ چاہیے، میری قربت چاہیے، میرا نور چاہیے، تمہیں ہدایت کی طلب ہے، تو آؤ اپنے نفس کو ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں صبر کے ساتھ جما دو جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو صبر کے ساتھ جما دے. مولا کن کے ہاں؟ فرمایا مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ. مولا کن لوگوں کے ساتھ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کا نام جپتے ہیں، وہ جو صبح و شام اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے رب کے دیدار کے طالب رہتے ہیں. تم ان کی صحبت اور سنگت میں حاضر ہو کر ان کی نوکری اور چاکری کر کے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، صرف یہی نہیں کہ صحبت کرنی ہے، ان کی محفل میں حاضر ہونا ہے، نہیں، فقط اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا ہدایت میں نے دینی ہے، ہادی برحق میں ہوں، ہدایت میں عطا کرتا ہوں. لیکن تم نے جانا کن کے پاس ہے؟ جو میرے ذاکر ہیں، جو میرے محب ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں. ان کی بارگاہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم نے ان کے چہروں کو ٹکٹکی باندھ کے تکتے رہنا ہے. یہ جو لفظ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہرے کو تکتے رہنا ہے. حضرت علامہ مفتی اویس نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ جب میں داخل ہوا اور میری نظر حضور بدر عالم جان دامت برکاتکم القدسیہ کے چہرے پر پڑی سبحان اللہ، تو وہ دل میں اتر گئی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی بھی یہی فرما رہا ہے کہ تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ٹکٹکی باندھ کے بس ان کے چہرے کو دیکھتے رہو اور ان کے چہروں سے اپنی آنکھوں کو ہٹانا نہیں. اگر تھوڑی سی دیر کے لیے غفلت ہو گئی، یا تم نے اسے ہلکا لیا، یا یہ صحبتیں اور سنگتیں ترک کر دیں، یا آنا جانا چھوڑ دیا، تو ہوگا کیا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی. اب دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے کہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے کبھی ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ اس پر نہیں ڈالی. دنیا پر اللہ نے محبت کی نگاہ، اگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی حیثیت ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی حیثیت ہے، تو اللہ کسی کافر کو اس زمین پر ایک قطرے کا گھونٹ پینا بھی نصیب نہ کرتا. گویا دنیا کی محبت اللہ کی محبت کے مقابل ہے. اب اللہ فرما رہا ہے اگر تم ان اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھو، ٹکٹکی باندھ کے ان کے چہروں کو تکتے رہو، تم دنیا کی خرافات سے بچے رہو گے. آج ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دیر آپ کو اس مجلس میں بیٹھے گزر گئی ہے،
یہ سارا کا سارا وقت آپ کا یا تو اللہ کا ذکر سنتے گزر گئی یا اللہ کا ذکر کرتے گزر گئی. آپ گواہ ہیں کہ نہیں؟ یہ سارا وقت یا تو ذکر سنتے گزر گئی یا ذکر کرتے گزر گئی. میرے بھائیوں، اگر یہ مجلسیں اسی طرح سجتی رہیں، یہ محافل اسی طرح سجتی رہیں، یہ گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا ان محفلوں کو ہم ایکسٹینڈ کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب دین ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے گا. میں بھی اس بچے کو دیکھ رہا تھا، اس کی وجدانی کیفیت کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح یہ عشق و مستی میں جب اللہ کا ذکر ہوتا تو شامل ہو جاتا. یہ نسلوں میں منتقل کرنے والی شے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگوں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے اور ان کے فیوزات اور ان کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان فیوزات کو ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد. اللہ 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 اللہ